سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ میں سلمان دورانی ہوں، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ جنرل زاہد محمود صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی وعلیکم السلام دورانی، تھینک یو ویری مچ۔ جنرل صاحب 24 تو گزر گئی، لیکن حالات ابھی بھی کشیدہ ہیں اور پاکستان کے اندر ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال دیکھی جا سکتی ہے۔ لاہور بھی بند ہے، اسلام آباد بھی بند ہے، موٹر وے بھی بند ہے، اور اس وقت جو چل رہا ہے مقابلہ وہ چل رہا ہے اٹک کے مقام پہ۔ تو آپ اس پوری صورتحال کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دورانی، تھینک یو ویری مچ فار اندر پروگرام۔ میرے نزدیک اس وقت جو پاکستان میں سچویشن ہے یہ کوئی اتنی قابل تحسین یا اٹس ناٹ ویری انکریجنگ، لیکن میں آپ کے جو آپ نے پہلا ہی کویسچن میں سوال کیا ہے، اپنے سوال میں آپ نے لفظ استعمال کیا مقابلہ اس وقت چل رہا ہے، تو میں ذرا اس سے تھوڑا سا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دو اینٹی فورسز کا مقابلہ چل رہا ہے۔ میرے خیال میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، جلوس جلسے کرنا پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہے، یہ ان کو بالکل ملنا چاہیے، گورنمنٹ کا رائٹ ہے، لوگوں کی پروٹیکشن کرنی چاہیے، پروٹیکٹ کرنا چاہیے، تو دونوں اپنے موقف پر کھڑے ہیں۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے دورانی ایز اے بحثیت پاکستانی کہ جو بھی دھرنا چل رہا ہے یا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا جو گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے، اس میں پاکستان کہاں پہ جا رہا ہے۔ تو what is there for the people of Pakistan and what is there for Pakistan in itself؟ میرے خیال میں اس وقت پاکستان جن حالات میں چل رہا ہے، میں کوئی پوزیشن نہیں لینا چاہتا، میں چونکہ اتنا پولیٹیکل شاید چیزوں میں I don't want to get into that، بٹ بحثیت پاکستانی جو موجودہ حالات ہے دورانی، let me share my heart with you کہ I'm disturbed، میں perturbed ہوں ان سچویشن سے، بیکاز اکنامکلی آپ دیکھ لیں، پولیٹیکلی دیکھ لیں، آئی تھنک ہم بہت ویک ہے، ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ سوشلی اور مورلی بھی تھوڑا سا سوسائٹی میں ڈکلائن آ رہا ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ سخت رویے، سخت حالات، سخت بیانات، اور یہ دیکھیں نا جیسے پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر کی کچھ فورسز کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو آئی تھنک دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ سے یا جو موجودہ حالات ہیں، اس سے پاکستان کو اور ایک عام شہری کو اس سے کیا فائدہ ملے گا اور کیا نقصان ہوگا۔ I would be very keen to observe that۔ رائٹ جنرل صاحب، تھوڑا سا ہم انہیں اینالائز کرتے ہوئے کنکلوژن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز اگر ہم سولوشن اورینٹیڈ نہیں کرتے، اگر ہم بات نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جنرل صاحب، آپ کی نظر میں اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کو اس کنفلکٹ ریزولوشن کو کیسے لینا چاہیے، اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں، ان کے لیے کیا آپشنز اس وقت ہو سکتے ہیں؟ تو جو دو طرفہ اس وقت کانفلکٹ ہے اس کے ریزولوشن کے لیے where should the two sides stand؟ جی ہاں دورانی، آئی تھنک آپ نے بڑا پرٹیننٹ کوشچن کر دیا جی۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ اور پاکستان کی موسٹلی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہو۔ ڈیموکریسی یہ ہو جس میں پاور تو ہے ہی ہے، لیکن رسپانسبلٹی کا جو عنصر ہے نا وہ زیادہ نظر آنا چاہیے۔ تو انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈیموکریسی کم ہے اور کرپٹوکریسی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو اس کے ثمرات ہیں وہ عوام تک بالکل نہیں پہنچ پا رہے۔ آپ میں آج موجودہ حالات کی بات نہیں کر رہا، آپ پاکستان کے پچھلے تمام حالات کو دیکھ لیں یا ماضی قریب کو دیکھ لیں، بلکہ ہسٹری کو دیکھ لیں کہ ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ صحیح روٹس لے نہیں سکی۔ اچھا، اب ہم یہ بات کریں گے، بہت سارے لوگ یہ آرگومنٹ کریں گے جی ڈیموکریسی اس لیے روٹس نہیں لے سکی، کہ میں آپ کے سوال سے پہلے اسی طرف چلا جاتا ہوں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ ڈیموکریسی کو روٹس ہی نہیں پکڑنے دی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جب آپ کے اپنی طاقت ویک ہو جاتی ہے، یا جب آپ اپنی رسپانسبلٹی صحیح نہیں نبھا سکتے، جب آپ گھر کے دروازے کھلے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہیں، چوکیدار بھی نہیں ہے، اور گھر کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے گھر کو کچھ ہو بھی نہیں، اٹ از ناٹ پاسبل۔ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ تب اندر آتی ہے جب آپ ریڈ لائنز کراس کرتے ہیں یا جب ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر برڈن بڑھتا ہے۔ ہم نے فوج میں نوکری کی ہے اتنا عرصہ، 35-36 ایئرس کی ہے۔ honestly sharing my thoughts with you کہ کبھی فوج کے اندر پاور گریبنگ کی کبھی سوچ یا شوق نہیں ہے until unless جب ڈیموکریسی فیل ہوتی ہے تو یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ پھر اپنا رول پلے کرتی ہے۔ تو ڈیموکریسی دیکھیں، آپ اپنے اندر جو پوائنٹ کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر
وہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آپ بھی. تو آپ اپنے اندر ایک طاقت جب پیدا کریں, طاقت کا مطلب یہ ہے کہ رسپانسبلٹی نبھائیں, اس کے جو اثرات ہیں یہ ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچائیں, تو آپ کو کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. اس وقت دیکھیں پاکستان جس سچویشن سے گزر رہا ہے وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے بات کی ہے دورانی کوئکلی کہ آگے ہو کیسے. دیکھیں میں ڈیموکریسی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا سلوشن ڈیموکریسی کے اندر ہی ہے. ڈیموکریسی میں بہت جان ہوتی ہے. ڈیموکریسی کین ہیلپ یو ان کانفلکٹ ریزولوشن, ڈیموکریسی کین کریٹ اسپیس, ڈیموکریسی کین اکوموڈیٹ پیپل, ڈیموکریسی کین ڈیلیور اگر صحیح معنی میں. تو میں سب سے پہلی ذمہ داری سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں وہ حکومت پاکستان کی ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں کو خود سنبھالے. جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو, وہ ہاکی کا اگر آپ نے کبھی ہاکی کھیلی ہو نا تو رائٹ آؤٹ لیفٹ آؤٹ ایک کراس لگاتے ہیں, پاس دیتے ہیں, اور سینٹر فارورڈ نے صرف وہ ہاکی رکھی ہوتی ہے کہ نیٹ کی طرف یا گول پوسٹ کی طرف بال کو بھیج دے. تو یہ حکومت یہ نہ کرے کہ پاس آ رہا ہے تو کسی اور کے, تو ڈرٹی لانڈری جتنی ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالتے رہے, اپوزیشن بھی ان کو گالیاں دیتی رہے, اینڈ وی آر ناٹ سرونگ دی نیشن. یہ میں بتا رہا ہوں حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری لے, ڈائلاگ اسٹیبلش کرے, لیکن ود ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اپوزیشن کی یہ ذمہ داری ہے. دیکھیں ابھی ایک کرم میں سچویشن ہے, خیبر پختونخوا میں سچویشن ہے, بلوچستان میں ایک سچویشن ہے. پاکستان کے اس وقت دو بڑے چیلنجز جو ہیں وہ دورانی اکنامکس, اکانومی اینڈ سیکیورٹی ہیں. اس وقت جو کرم میں کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ اس احتجاج کو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں. میں کسی کے رائٹ پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا, کسی کو غلط صحیح نہیں کہنا چاہتا, لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں دس واز دا ورسٹ ٹائم ٹو موو فارورڈ آن دس پولیٹیکل موو. جو کرم میں ہمارے حالات ہے, کیا پاکستانی جانیں اتنی آئی مین ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یا جو خیبر پختون میں حالات ہے, حکومت ایک ذمہ داری کے مظاہرہ کرے, لیکن سینٹرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈائلاگ کے لیے اسپیس کریٹ کرے, بات چیت کرے. ابھی دیکھیں نظام زندگی درم برم ہے اس وقت, پورا پاکستان ڈسٹرب ہے. آج ہم بھی یہ پروگرام اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, نارملی ہم اسٹوڈیو میں آتے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم نکل نہیں پا رہے, سوشلی انڈر سٹریس جا رہے ہیں لوگ, اور جو بھی پریشرز ہیں یا جو بھی غلط بات چیت ہے, ڈیبیٹ ڈسکشن ہماری سوشل میڈیا پہ وار ہے, اٹ ہیز آلریڈی بین ٹیکن اوور بائی دی اینیمیز آف پاکستان. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کدھر سے اکاؤنٹ ہے, کیسے آپریٹ ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے, ڈائلاگ اسٹیبلش کرے, لیکن جو بھی ایکشنز لینے, اگر کچھ عدالتوں نے فیصلے دیے تو قانون کے مطابق. اور اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھے, سینسٹیوٹی کو سمجھے, اور اس کے مطابق اپنے پولیٹیکل مووز کریں. اچھا جن صاحب, آپ یہ کے پی کے میں ایک سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, کرم اور پارا چنار والا ایشو, جس پہ بہت کم بات ہو رہی ہے. ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ تو بالکل اس پہ بات نہیں کر رہا. تمام جگہ جو ہے وہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے وہ چل رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہاؤ سینسیٹیو دس ایشو از, اینڈ اس کو ہم کیوں ایڈریس نہیں کر رہے, ہم اس پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ جی دورانی, آئی تھنک آپ نے بڑے اہم ایشو کی طرف توجہ دلوائی ہے. دیکھیں یہ کرم ایجنسی کا جو ایشو ہے, اٹس اے ویری ویری لانگ ایشو, اور ہر دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ اس لیے فیل ہو جاتی ہے اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے کہ جب بھی یہ ایشو اٹھتا ہے تو اس کو ایک فار فلنگ ایریا ہونے کے ناطے ہم اپنی رسپانسبلٹیز اس طریقے سے نبھا نہیں پاتے جیسے نبھانی چاہیے تھی. اور اس کو پھر پاکستان کی ایک فالٹ لائن تو میں نہیں کہوں گا, لیکن پاکستان فالٹ لائن ہی سمجھنے ہے, جو ہمارا سیکریٹیرین تھوڑا سا ایشو ہے اس کی طرف اس کو دھکیل دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ پیورلی اٹ ہیز ایشو, دس ایشو از موسٹلی ریلیٹڈ ٹو دی ایڈمنسٹریٹو ایشوز. یہاں پہ لینڈ کے ایشوز ہیں کیونکہ لینڈ ریکارڈ نہیں ہے. پھر یہاں پر کرم کے بیچ میں 43% ہمارے شیعہ مسلک سے لوگ رکھتے ہیں, اور 53% جو ہے وہ سنی مسلک سے لوگ ہیں, اور ڈفرینٹ ولیجز میں یہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو چونکہ لینڈ ریکارڈ نہیں ہے یہاں پر, زیادہ تر جھگڑے لینڈ کے ہوتے ہیں, اور لینڈ سے جب جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور بیچ میں کوئی شرارت کے طور پہ, بلکہ میں کہوں گا کہ ایک ڈیزائن کے طور پہ اس کو سیکریٹیرین شکل دے کے پھر سیکریٹیرین لائنز کے اوپر وائلنس ہو جاتی ہے. اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتے ہیں تو یہ شروع سے بہت عرصے سے یہ جھگڑے ہو رہے ہیں. لائک 1996 میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جب ایک گورنمنٹ ہائی اسکول کے بیچ میں بلیک بورڈ کے اوپر ایک ایسا مسئلہ لکھ دیا گیا, یا جو ایسے ریمارکس لکھ دیے گئے جو مسلک سے تعلق رکھتے, تو وہ جھگڑے شروع ہوئے, 200 آدمیوں کی شہادت, مرڈر ہو گیا.
which included the headmaster of the school. پھر 2003 میں 2007 میں اور سکورز اسی طرح بڑے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کرم کے لوگوں نے زیادہ ریزسٹ کیا تحریک طالبان کو, یا جو افغانستان میں جو طالبان کی ایفرٹ رہی, اور انہوں نے بہت سے لوگ گرفتار بھی کروائے, جس کی وجہ سے تحریک طالبان کے لوگ یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کے بھی بہت سارے سکور ہیں جو انہوں نے سیٹل کرنے ہیں. پھر مری ایکارڈ ہوا, اس پہ تفصیلی کسی پروگرام میں بات کریں گے کہ جھگڑے کا بیس کیا. بٹ اینی ویز جو آج سچویشن ہے, کیونکہ وہاں پر بہت سارے, یہ کوئی 5 سے 10 ایسے مقامات ہیں جہاں پر یہ جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں, اور تقریباً 8 سے 10 ڈفرینٹ قبائل کے جھگڑے ہیں جو زمین کے اوپر شروع ہوئے, اور آہستہ آہستہ اس کو سیکٹیرین رنگ دے دیا گیا. اب جو اس دن بھی پہلے دن بھی جو کلنگز ہوئے ہیں, چونکہ اس میں عورتیں اور بچے بھی مارے گئے ہیں. جب عورتیں مرتی ہیں تو یہ جو ٹرائبلز ہیں یا جو مختلف لوگ ہیں وہاں کے, وہ اس کو بڑا سینسٹیو لیتے ہیں. تو جو میں 5 جگہوں کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ اگر آپ, کرم جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے, اپر, مڈل اینڈ لوور. تو یہ اپر جو کرم ہے, اسپیشلی پارا چنار کا علاقہ, وہاں پہ پیواڑ ہے, تری منگل ہے. ان میں سے پیواڑ جو ہے وہ شیعہ مسلک ہے, تو تری منگل اس طرح سنی مسلک کے لوگ رہتے ہیں, لیکن مین جھگڑا زمین کا ہی ہے. پھر بشیرہ ہے, وہاں پہ ان کے ایشوز ہیں, بشیرہ اور اس کے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ ولیج ہے ان کے آپس میں ایشوز ہے. تو موسٹلی یہ جو ایشوز ہوتے ہیں یہ لینڈ کے اوپر ہوتے ہیں, اور شروع وہاں سے ہی شروع ہوتے ہیں. اب یہاں پر کمیشن بھی بنا, لینڈ کمیشن بنا, جس کو امپلیمنٹیشن وہ صحیح نہیں کر سکتے. اب بشیرہ اور بالے خیل ہے دوسرا جو علاقہ ہے جہاں پر ان کی لڑائی ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اچھا, اور ہیوی ویپنز افغانستان وار کے بعد یہاں پر بہت بڑے ویپنز ان لوگوں کے پاس موجود ہیں, لیکن چونکہ گورنمنٹ کا اتنا توجہ اس طریقے سے نہیں دے سکتے. ابھی بھی وہاں پہ جرگہ تو گیا ہوا ہے, پہلے بھی جرگوں نے حل کیا یہاں کے مسائل, لیکن گورنمنٹ اس طریقے سے توجہ نہیں دے سکتی. پھر تیسرا جو علاقہ ہے مکبل اور کنج علی زئی ہے, وہاں پہ جہاں پر یہ زیادہ تر ایشوز آ رہے ہیں, اور اسی طرح زیادہ تر ایشوز جو ہے وہ اپر کرم کے بیچ میں آ رہے ہیں. اچھا, چونکہ یہ ایڈمنسٹریٹو ابھی مین سٹریم میں شامل ہوا یہ علاقہ, لیکن گورنمنٹ اس طریقے سے گئی نہیں. ابھی جو ملٹری آپریشنز بھی ہیں یہاں پہ, وہ 3 پرونگ جب ہوتے ہیں, کلیئر, ہولڈ اینڈ بلڈ, تو یہ علاقے کلیئر بھی ہو جاتے ہیں جب مسکرینٹ سے یا لوگوں کو امن بھی آ جاتا ہے. تو جو ہولڈ بھی تھوڑا سا چلتا ہے, لیکن جو بلڈ, ابھی 4 سال وہاں پہ امن رہا بھی ہے, تو جو بلڈ ہے جہاں پہ گورنمنٹ نے آنا ہے, جو سوشل چیزیں ہیں, جو سوشل ایشوز ہمارے ہیں, ان کو سالو نہیں کیا جاتا. تو میرے خیال میں گرینڈ جرگے کے بعد اس کی جو چیزیں ہیں, اگر امن آتا ہے تو امپلیمنٹ جو کرنے والی چیز ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وزیر اعظم خود لیڈ کریں اس کو, وزیر اعلیٰ اس کمیٹی کا حصہ ہوں. یہ سارے ایک ٹیم کے طور پر, یہ ہمارے پاکستانیوں کے مسائل ہیں, ہم ان کو ان کی سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے, اور نہ ہونے دینا چاہیے. رائٹ جنرل صاحب, یہی دعا کر سکتے ہیں آخر میں کہ جو بھی مسائل ہیں, کانفلکٹس ہیں, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے اس ملک کے اندر, اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں جو ہے وہ امن و امان قائم کرے, اور ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کی راہیں جو ہے وہ جو کہ لے رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں, اور ہمارا جو مقصد ہے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو وہ تو یہی ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے, ایک اس ہر ٹیبو پر بات کی جائے جس ٹیبو پر بات نہیں کی جا رہی, جس کو گورنمنٹ اگنور کر رہی ہے, جس کو اپوزیشن اگنور کر رہی ہے, اور یہ عوام کا اور عام آدمی کا مسئلہ ہے. جنرل صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ٹوڈے. تھینک یو درانی.